ایک بڑا ضروری مسئلہ ذکر کرنا تھا، مسئلہ صدقہ فطر۔ صدقہ فطر کے بارے میں یہ ہے کہ جو بندہ بھی صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ کا نصاب رکھتا ہے، یعنی سونا چاندی نقد مال تجارت، اور ایک چیز اس میں پلس کرتے ہیں، ضرورت سے زائد سامان۔ اگر کسی شخص کے پاس اتنا مال ہے عید کے دنوں میں، تو ایسے شخص کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے۔ اور صدقہ فطر کی کہانی بڑی عجیب سی ہے، یہ صرف اپنی طرف سے واجب نہیں ہوتا، اپنے بچوں کی طرف سے بھی واجب، حتیٰ کہ وہ بچہ جو کہ عید کے دن صبح پیدا ہوا ہے اس کی طرف سے بھی واجب ہے۔ اس کو زکوٰۃ الفطر کہتے ہیں، یعنی فطر کی زکوٰۃ، یعنی فطر کے لیے ادائیگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اعمال رمضان کے لٹکے ہوتے ہیں، جب انسان فطر ادا کرتا ہے تو وہ بھی اعمال اللہ کے ہاں قبول ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے صدقہ فطر ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور نصاب کا معاملہ یہ ہے کہ نصاب اس کا اتنا کم ہوتا ہے، یعنی 300 روپیہ ہے، 600 روپیہ ہے، 3000 روپیہ، اتنا کم ہوتا ہے کہ کوئی بھی بندہ ادا کر سکتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ توفیق دے تو ہر بندہ ادا کرے، ورنہ جو صاحب نصاب ہے اسی کے ذمہ واجب ہے، نہ صرف یہ کہ اپنی طرف سے واجب ہے بلکہ اپنے بچوں کی طرف سے بھی واجب ہے، جن کی وہ کفالت کر رہے ہیں ان سب کی طرف سے صدقہ فطر واجب ہے۔ یہ تو ایک بنیادی بات ہوگی جو آپ حضرات سنتے رہتے ہیں۔ صدقہ فطر رمضان کے اندر بھی ادا کر سکتے ہیں، اور یعنی ضروری نہیں کہ عید آ جائے تو ہی ادا کریں، عید کی نماز کی ادائیگی سے پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں، جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ادا فرمایا کرتے تھے۔ تو سب سے افضل ترین وقت ہے کہ عید اور رمضان کے بعد کے درمیان میں ادا کیا جائے۔ عید سے مؤخر کرنے سے انسان گنہگار ہوگا۔ اب اس کو سمجھ لیجیے، صدقہ فطر ایک مقدار ہے۔ جب انسان عمرے کے اندر، حج کے اندر احرام کی کوئی خلاف ورزی کر دیتا ہے تو اس وقت اس کے ذمہ بعض مرتبہ فدیہ واجب ہوتا ہے، وہ فدیے کی مقدار صدقہ فطر کی مقدار کے برابر ہوتی ہے۔ تو صدقہ فطر ایک بہت بڑی چیز ہے۔ چنانچہ اگر کسی کا روزہ رہ گیا اور وہ بعد میں کسی مرض کی بنیاد پہ روزہ رکھ بھی نہیں سکتا، کہ کسی بندے کا انتقال ہو رہا ہے اور اس نے کہا کہ میرے ذمہ اتنے روزے باقی ہیں، تو پھر اس کے ایک روزے کا جو فدیہ ہوگا وہ ایک صدقہ فطر کے برابر ہوگا۔ یعنی آپ اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ یہ مقدار اللہ کے ہاں کتنی محبوب ہے۔ پھر اس کے بعد اگر کسی شخص کی ایک نماز رہ گئی یا 10 نمازیں یا 20 نمازیں یا 100 نمازیں یا زندگی کے اتنے حصے کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں اور اس کے لیے ادا کرنا ممکن نہیں ہے، قضاء عمری کرنا ممکن نہیں ہے، تو اب اس کے ذمہ ہے کہ وہ ہر نماز کا ایک صدقہ فطر ادا کرے، تو اس کی ادائیگی ہو جائے گی، یعنی نمازیں اس کے ذمہ سے، فرض نمازیں اس کے ذمہ سے ساقط ہو جائیں گی۔ تو یہ اس مقدار کی بڑی اہمیت ہے۔ اس مقدار کے اندر بڑی اہم بات ہے، اگر کسی نے قسم کھا لی اور وہ قسم توڑ دی ہے تو اب 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یعنی 10 صدقہ فطر کے مطابق رقم ادا کرے۔ تو اب دیکھیں کہ زکوٰۃ الفطر کتنی اہم چیز ہے، حج میں، عمرے میں، اور اسی طریقے سے قسم میں، اسی طریقے سے دیگر اعمال کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اب جو صدقہ فطر کی ادائیگی ہے اس کے اندر بڑی زبردست چیز ہے۔ شریعت مطہرہ نے مختلف مقامات سے مختلف چیزیں دیکھ کر مختلف نصاب متعین کیے ہیں۔ چنانچہ ایک متوسط درجے کا نصاب ہے، ایک ادنا درجے کا نصاب ہے، ایک اعلیٰ درجے کا نصاب ہے۔ اب کوئی بھی بندہ کوئی بھی نصاب ادا کر سکتا ہے۔ ایک بندہ بہت اچھا کھاتا پیتا ہے تو وہ ادنا نصاب ادا کرے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ ایک بندہ بہت کم کھاتا پیتا ہے، غریب آدمی، لیکن وہ اعلیٰ درجے کے نصاب سے صدقہ فطر ادا کرے، ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے، اس کو جتنا ثواب ہوگا۔ لیکن اس کا ایک اصول ہے، یہ ہے صدقہ فطر ہے کہ ایک وقت کا کھانا، ہمارے ہاں کھانا چونکہ روٹی کھائی جاتی ہے تو چنانچہ روٹی کے حساب سے 1.25 کلو گندم کا نصاب مقرر کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی کھجور کے حساب سے دینا چاہتا ہے تو اس کا نصاب کھجور اعلیٰ ہے، جیسے کہ اجوا ہے، اس کا نصاب 11,200 ہے، 1 کلو اتنے، 4 کلو، 3.5 کلو اتنے کی ملتی ہے۔ اسی طریقے سے متوسط ہے، اسی طریقے سے برنی کھجور ہے، وہ سستی ملتی ہے تو اس کا نصاب تقریباً 1100 روپے بنتا ہے۔ ایسی کوئی شخص گندم کے حساب سے کرنا چاہتا ہے تو احتیاطاً 300 روپے اس کا نصاب ہے۔ کوئی جو کے ذریعے سے کرنا چاہتا ہے تو 580 روپے، سمجھ لیں 600 روپے اس کا نصاب بنتا ہے۔ کوئی کشمش کے ذریعے سے کرنا چاہتا ہے تو 2800 روپے کی بندہ ہے، یعنی سمجھ لیں 3000 روپیہ۔
تو اس کا ایک کرائٹیریا ہے، اس کو سمجھیں، یعنی اچھا ہے کہ اس طریقے سے ادا کیا جائے، ورنہ کسی بھی طریقے سے ادا کریں، لیکن اچھا ہے کہ انسان اس طریقے سے خرچ کرے۔ وہ یہ ہے کہ آپ اگر صرف روٹی کھاتے ہیں، سالن بھی نہیں، صرف روٹی کھاتے ہیں اور سالن بھی موجود نہیں ہے، تو اس صورت میں آپ گندم کے حساب سے صدقہ فطر ادا کریں۔ لیکن آپ روٹی کے علاوہ کچھ مرغن غذا بھی کھاتے ہیں، کبھی مرغی بھی بنا لیتے ہیں، ہفتے میں ایک دفعہ گوشت بھی بنا لیتے ہیں، یعنی مرغن غذا کھاتے ہیں، کبھی میٹھا بھی بنا لیتے ہیں، کچھ زیادہ متوسط درجے کا کھانا کھاتے ہیں، تو اس صورت میں بہتر ہے کہ جو کا نصاب یعنی 580 روپے کے نصاب سے صدقہ فطر ادا کریں۔ اور اگر اللہ نے دیے اس سے بھی اچھا کھاتے ہیں، بھی بعض دفعہ ریسٹورینٹ بھی چلے جاتے ہیں اور بہترین کھانا کھاتے ہیں، جب 10,000 20,000 کا بل بنتا ہے تو بھی بہتر ہے آپ کشمش کے حساب سے ادا کریں، یعنی بڑا نصاب ادا کریں، یعنی جتنا اللہ نے دیا پھر اس حساب سے صدقہ فطر ادا کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ نہیں جی ہم نے تو 300 روپے ہی دینا، تو 300 روپے نصاب ہے، تو جو مختلف نصاب لکھے ہوتے ہیں کہ 300 روپے گندم کے حساب سے، 580 روپے جو کے حساب سے، 2800 روپے کشمش کے حساب سے، 11,200 اجوا کے حساب سے، ادنا کھجور کے حساب سے 1,155 روپیہ یہ ادنا کھجور کے حساب سے بن رہا ہے۔ تو یہ مختلف قسم کے نصاب ہیں، ان کی مقداریں بھی مختلف ہیں، وہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ تو صدقہ فطر عید الفطر سے پہلے یہ ادا کر دینا یہ لازم اور واجب ہوتا ہے، اس کو ضرور ضرور ادا کر دینا چاہیے۔ اگر کوئی صاحب نصاب نہیں ہے تو اس کے ذمہ صدقہ فطر واجب بھی نہیں ہے، اگر وہ ادا کرتا ہے تو چلو بہت اچھی بات ہے۔ تو اس میں یہ چیز، اب صدقہ فطر کہاں دینا ہے؟ صدقہ فطر وہیں پہ دینا ہے جہاں پر آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جہاں زکوٰۃ لگتی ہے وہیں پر صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے، وہ بھلے سے کتنا بھی ہو وہاں پر ادا کر دینا چاہیے۔ مختلف مدارس میں جمع ہو رہا ہوتا ہے، ہمارے یہاں پر کوئی مدرسے والے آ جاتے ہیں، 1-2 مدرسے والے اجازت لیتے ہیں، تو ظاہر بات ہے ہمارے یہاں مدرسہ تو ہے نہیں، اور تو ہم مدرسے والوں کو اجازت دیتے ہیں، تو یہاں پر بھی انتظام ہوگا، ہم نہیں جانتے کون سے مدرسے والے ہیں، بس اہل حق مدرسے والے ہیں، تو ان کو بھی ادا کر سکتے ہیں۔ مستحق کے زکوٰۃ کوئی آپ کے خاندان کے لوگ، شریف لوگ ہیں، ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ اللہ سے